اللہ اللہ، ایک بھائی دیبل کے ساحل پہ اتر گیا اور دوسرا بھائی بمبئی کے ساحل پہ، جس کی بندرگاہ کا نام اس وقت یعنی آج سے 1400 سال پہلے تھانا تھا۔ اس بندرگاہ کا نام کیا تھا؟ تھانا، عربی میں تانا، ہماری زبان میں تھانا۔ ایک بھائی دیبل کی بندرگاہ پہ اترا، دوسرا بھائی بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا۔ جو یہاں سندھ میں اترا وہ مغیرہ بن ابی الثقفی ہے، اور جو بمبئی کے ساحل پہ اترا اس کا نام حکم بن ابی الثقفی ہے۔ یہ آیا اہل حدیث کا دادا، یہ آیا اہل حدیث کا دادا۔ میاں صاحب آپ کو پتا ہے ہم مکے اور مدینے کے علاوہ کسی دوسرے شہر کی ڈاک نہیں مانتے، نہ ڈاکیے کو مانتے ہیں۔ یہ آیا مدینے سے ڈاکیا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مغیرہ بن ابی الثقفی سن 21 ہجری میں، اور چیلنج کرو میری بات کو، کہو کہ نہیں آیا۔ سپاہ صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، تمہیں ہم نے بتایا کہ پہلا صحابی بر صغیر پاک و ہند میں کون آیا ہے۔ سپاہ صحابہ کا پورا لٹریچر پڑھ لیں آپ کو کہیں یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ سب سے پہلے یہاں پر آنے والے صحابہ کے نام کیا ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو اہل حدیث کے لٹریچر میں ملیں گی یا میری تقریروں میں ملیں گی۔ سینہ زوری سے سپاہ صحابہ کے نام پر اس ملک میں فتنہ اور فساد بپا کرنا، اس ملک کا امن، اس ملک کا سکون، اس ملک میں بد امنی پیدا کرنا، یہ تم نے ہمیشہ ہی کی ہے۔ تم نے ہندوستان میں کی، تحریک پاکستان چلی، میاں صاحب آج بات لمبی ہوگی، تحریک پاکستان چلی، مسئلہ شروع ہوا، مسئلہ شروع ہوا کس بات پہ بھلا؟ قومیت کے مسئلے پہ، کہ قوم وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے یا قوم کا یعنی خصوصاً مسلم قوم کا کوئی وطن نہیں بلکہ سارا جہاں ہمارا وطن ہے۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ میں نہیں بولا، میرے بزرگ نہیں بولے، جناب حضرت علامہ اقبال بولے، میں نہیں بولا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم خاموش رہے۔ لیکن جناب حضرت علامہ اقبال بولے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا بات کی، ذرا آپ توجہ فرمائیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، دیوبند حسین احمد اینچے بل عجبی است، سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر از مقام محمد عربی است، با مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دی ہما است، اگر با او نہ رسیدی تمام بور لاہ بھی است۔ یہ جناب حضرت علامہ کے شعر ہے۔ تم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، حضرت علامہ نے رد کیا۔ آج یہ شعر حضرت علامہ کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم نے تو نہیں کہا، یہ شعر ہم نے نہیں کہے، حضرت علامہ نے کہے۔ جناب علامہ اس وقت روئے تمہارے کردار پہ
جب یہ ملک بن رہا تھا. اور آج بھی جاؤ جا کے اسد مدنی کو پوچھو, مولانا سالم قاسمی کو پوچھو کہ آج ہندوستان کی دیوبندی برادری وہ کون سی جماعت کی سیاسی طور پر رکن ہے. جاؤ جا کے ان سے پتہ کرو. آج بھی وہ اندرا کانگریس کے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو اس ملک کے بنانے کے مخالف تھے. مفتی محمود کہا کرتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا پاکستان کی تحریک کے بارے میں, وہ فرمایا کرتے تھے میں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا. میں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا. اور میں نے یہ لفظ مولانا فضل الرحمان سے بھی سنے, وہ بھی یہی کہتے تھے پاکستان اگر بنانا گناہ تھا تم اس گناہ والے شہر میں رہ کیوں رہے ہو, تم اس گناہ والے ملک میں رہ کیوں رہے ہو. تم نے تو بڑی کوشش کی اس ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی, لیکن الحمدللہ ہم چونکہ پاکستان بنانے والے لوگ ہیں, چونکہ میرا موضوع نہیں ہے تحریک پاکستان, لیکن اتنی بات کہوں گا کہ ہم پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں سیدین شہیدین نے پاکستان سے پہلے سرحد میں اسلامی حکومت قائم کی تھی یا نہیں کی تھی. ہم پاکستان بننے سے پہلے اس پاکستان کے ایک صوبے میں اسلامی حکومت قائم کر چکے. ہماری یہ تاریخ. بہرحال میں تحریک پاکستان کی بات چھوڑتا ہوں. میں اپنی تاریخ کا, میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جناب حضرت مغیرہ بن ابی العاص ثقفی سن 21 ہجری میں سندھ کے دیبل شہر میں آئے. یہ آیا ڈاکیا, یہ آیا اللہ کے رسول کا پہلا صحابی. میں اس بات کی انتظار کروں گا کہ آپ کوئی ایسا لٹریچر پیش کریں کہ جس میں میرے سے پہلے یا میرے بزرگ مولانا اسحاق بٹی سے پہلے سپاہ صحابہ والوں نے, خصوصاً حق نواز جھنگوی نے کہیں پر اس صحابی کی نشاندہی کی ہو کہ سب سے پہلا صحابی جو ہندوستان میں آیا اس کا یہ نام تھا, جو بمبئی گیا اس کا یہ نام تھا. میں انتظار کروں گا سب سے پہلا صحابی اور 12 صحابی, اور میری بات نوٹ کرو, 12 صحابی جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہاں پر آئے. کتنے بولو بولو 12 صحابی جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہاں بر صغیر پاک و ہند میں آئے. 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے. 4 صحابی جناب حضرت علی کی خلافت میں آئے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے. یزید کے دور حکومت میں آئے. مجھے حضرات یہ تفصیل بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں پھر اب کہنے لگا ہوں, کہہ دوں, ہاں میں اب کہنے لگا ہوں. ہاں میاں صاحب, جب ہم تھے سندھ میں, پاکستان میں, جب ہم تھے تم نہ تھے, اور جب ہم ہوں گے تم نہ ہوگے.
جب ہم تھے تم نہ تھے، اور جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے۔ تم کوفے کے بازاروں میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہوں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ وزن تول لیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے، اور اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے۔ میں گالی نہیں دے رہا، میں آپ کے عقیدے کے مطابق دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں قیامت والے دن امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے، اور اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔ آمین کہو، کہیے آمین۔ اللہ اللہ لو ذرا بات سن لے، اللہ دیوبندیوں کو امام ابو حنیفہ مبارک۔ ہم نہیں کسی کو گالی گلوچ کریں گے، تمہیں امام ابو حنیفہ مبارک۔ بریلویوں کو اللہ بریلویوں کو بھی جنت میں پہنچا دے، ہم کسی کو جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں، اللہ دیوبندیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے داخل کر دے، اور بریلویوں کو بھی اللہ ان کو، بے شک بزرگ تو ہمارا ہی ہے، میں ابھی بات کروں گا، بے شک ان کو ہمارے بزرگوں کا دھوبی بنا کے جنت میں داخل کر دے، کوئی بات نہیں۔ آج کل بھی ہمارے بزرگوں کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں، تو چلو قیامت والے دن بھی ہمارے بزرگوں کے دھوبی بن کے جنت میں چلے جائیں، میاں صاحب ہمارا کیا بگڑے گا، کوئی بات نہیں، جانے دیں، آپ روکیں نا، ٹھیک ہے، آپ روکیں نا، جانے دیں۔ شیعوں کو اللہ جناب علی کے ساتھ، جناب حضرت حسین کے ساتھ، جناب حضرت عباس علمبردار کے ساتھ، شیعوں کو اللہ علی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ بات سن لیں، میں کہہ چکا ہوں، میں کسی کو جہنمی نہیں کہہ رہا، اللہ تمہیں مبارک کرے، امام ابو حنیفہ آپ کو مبارک ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اب ہمارے دشمن نہیں، ہم آپ کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتے، نہ میں یہ لفظ کہوں گا، اللہ آپ کو جناب حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ شیعوں کو، بریلویوں کو، جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی، اللہ ان سب کو جنت میں بھیج دے، لیکن حضرات مجھے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیں، ہم پہ قدغن نہ لگاؤ، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ہم کسی کے ساتھ بھی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پکے رہیں گے آپ اس بات پہ؟ بھئی ہم نے نہیں جانا، ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ میاں صاحب ہم کھڑے رہیں گے، تم ہم سے پہلے چلے جاؤ، میں دیکھوں گا کہ دروازہ کیسے کھلواتے ہو، پتہ لگے گا کہ دروازہ کون کھلواتا ہے۔ آپ جائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں، آپ آزاد ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ آخر آپ میرے پھر بھی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں بھٹک گئے ہیں، آ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ، چھوڑو کوفہ، چھوڑو کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، کوفہ چھوڑو، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، جب کبھی خبر آئی، اللہ اللہ اور میرے اللہ، جب کبھی کوفے سے خبر آئی، ہائے ہائے، کوفے سے خبر آئی علی قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی حسین اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ پھر میں کہہ دوں کوفی لائی، کوفی کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں، جس کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیں اس کوفے سے خیر کا مذہب آئے گا؟ اس کوفے سے خیر کا مذہب نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں کوفہ نہ جاؤ، مدینے چلو، مکے چلو،
تم پھر دوڑ دوڑ کے کوفے کا نام لیتے ہو، معاملہ گڑبڑی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے، تم کوفے کی گلیوں میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ کو ڈھونڈتے پھرو گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے، چونکہ ہماری دوسرے سے کوئی شناسائی نہیں، ہم کسی دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ میاں صاحب یہ ہماری آپ مجبوری سمجھے، ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں جب ہم تھے تم نہ تھے، جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے۔ یہ دیکھیے جناب 24-25 صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں 24-25 صحابہ آئے۔ تابعین کی میں بات نہیں کر رہا، تابعین کی بات میں محمد بن قاسم کے حوالے سے بات کروں گا۔ مجھے فرمائیے، اور دنیا کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں، اس جگ کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں سے میری اپیل ہے، بتائیے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کے اوپر کب حملہ آور ہوئے؟ سن 92 ہجری میں۔ 10 سن بولو، اور یار پھر بھول جانا ہے تم نے، سن 12 ہجری میں محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ آور ہوئے، اور امام ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ جب محمد بن قاسم سندھ میں آئے اس وقت جناب حضرت امام ابو حنیفہ 12 سال کے بچے تھے۔ مجھے آپ فرما دیں حضرات، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ فرما دیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ فوج کتنی تھی؟ اللہ اللہ، یہ آیا اہل حدیث کا وجود، یہ آیا اہل حدیث کا سیلاب محمد بن قاسم کے ساتھ۔ اس دفعہ کے اخبارات کے مطابق محمد بن قاسم کی فوج 20,000 تھی۔ ایک تعداد دوسرے مورخین نے لکھی کہ 12,000 تھی، ایک تعداد میں ایک روایت میں 7,000 بھی لکھے گئے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں، اور میرے اللہ پھر میں اب کہنے لگا ہوں، جب ہم سندھ میں آمین اور رفع یدین کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے تم اس وقت 12 سال کے بچے تھے۔ میں اور بھی بات کہہ سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا۔ جب ہم سندھ میں